آئین کی پٹری پر سائیکل پر یہ دونوں حضرات بچیانے پہنچتے ہیں اور بچیانے کے بعد آگے مقصود جو گاؤں ہے رات کو وہاں پہنچتے ہیں اور وہ انتظار کر کے رات گئے تک جناب انتظار کر کے بیٹھے ہوئے جا گئے اپنے گھروں پہ. خادم مسجد اکیلا ہے مسجد میں. حافظ صاحب گئے, وضو کیا, 2 رکعتیں پڑھی اور خود ہی سپیکر کھولا اور خطبہ شروع کر دیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کیفیت کیا تھی اور کس مشکل سے وہ دور تھا دعوت و تبلیغ کا, جو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دیکھنی نہیں پڑتی, بلکہ آج ہمارے پاس سہولتیں بہت ہیں. مگر ان سہولتوں کے باوجود بھی ہم جس طرح سرد میری کا شکار ہوتے ہیں یا وعدہ خلافی کا شکار ہوتے ہیں, اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس آیا کرتے تھے, تشریف لایا کرتے تھے مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمۃ اللہ علیہ. خط لکھتے تھے, کیا لکھتے تھے؟ آپ کا رفیق مدن پوری. سمجھ لگا؟ آپ کا رفیق, آپ کا دعوت نامہ پہنچا, انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گا. جواب نیچے 3 پیسے کا خط ہوتا تھا اور جواب نیچے کیا؟ آپ کا رفیق مدن پوری. یعنی یہ وعدہ وفائی کی. آج تک تو اب تو جلسہ کروا لیں, جب تک مولوی صاحب آ نہ جائیں تڑکا ہی نہیں ختم ہوتا. حتیٰ کہ بعض ہمارے مہربان وہ ہیں کہ جب جلسے کا وقت ہوتا ہے وہ ہمارے مہربان موبائل ہی بند کر لیتے ہیں. ہے واقعہ اسی طرح کا؟ نہیں, ہمارا حال یہ ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پر ہماری دعوت و تبلیغ کس مقصد کے لیے ہے, کس فائدے اور کس مقصد کے لیے ہے, جب ہم موبائل ہی بند کر لیتے ہیں اور وعدہ ہی وفا نہیں کرتے. اوفو بالعقود کا سبق ہم دوسروں کو دیتے ہیں, ہمارے لیے کوئی سبق یہ نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے. یہ 2 بھائیوں نے 2 رکے لکھے ہیں, باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں. ایک دفعہ مناظرہ تھا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کس کے ساتھ؟ مولوی عمر اچھروی کے ساتھ. اور صبح اتفاق وہاں بھی گاڑی چھوٹ گئی, گاڑی نکل گئی. اب یہ بس کے ذریعے نہ دوسری گاڑی کا انتظار کرنے کے بعد اپنے یعنی مقام پر پہنچے تو مولوی عمر لڑکار رہا ہے, کہتا ہے دیکھو پہلے تو یہ معذرت کرے, 9 بجے کا وقت تھا, 9 بجے کا وقت تھا, یہ پہنچے اب ہیں زور کے بعد, یہ معذرت کرے, معافی مانگے, میرا وقت ضائع کیا انہوں نے. مولانا احمد دین کو کون پوچھے رحمۃ اللہ علیہ, فرمانے لگے اشتہار لاؤ, اشتہار لاؤ, اشتہار لاؤ. اشتہار لایا تو کہنے لگے او مولوی عمر اس پر 9 بجے کا لکھا ہے, کہاں لکھا ہے صبح 9 بجے؟ ہم تو سمجھتے تھے رات کے 9 بجے کہ کھانا کھائیں گے نمازوں سے فارغ ہو کے رات کو, رات تیری تے ساڈی اپاں مناظرہ کریں گے, اسی تے رات دا 9 سمجھتے رہے تے کتنے لکھیا 9 بجے دن دے. یعنی اس طرح مشکل وقت میں بھی انہوں نے یعنی اس قسم کی بات بنائی اور اس طرح یہ وقت انہوں نے گزارا. یہ ایک سوال ہے راشدی خاندان کی خدمات. بھائی میں نے نام لیا ہے, آپ سن نہیں سکے شاید. حضرت سید بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور بالخصوص ان کی جو خدمات تھر کے علاقے میں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. بالخصوص تھر کے علاقے, پورا سندھ تو ہے ہی ہے, تھر کے علاقے میں جو ان کی خدمات ہیں یہ حضرت مولانا گواہ ہیں اس کی, کہ اس پورے تھر کے علاقے میں, ریتلے علاقے میں جہاں قریہ پہنچ کے جو حضرت شاہ صاحب نے توحید کا علم بلند کیا ہے, یہ ان کی ایسی خدمات ہیں. یعنی ہزاروں کنویں, ہزاروں بستیاں, ہزاروں مسجدیں اس پورے علاقے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے. اور ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مولانا لکھوی نے آسمانی نشانی کون سی دی تھی؟ او بھائی وہ آسمانی نشانی دیکھنے والا ہی میدان چھوڑ گیا, دکھانی کیا تھی؟ آپ نے گویا بات پوری سنی ہی نہیں. وہ آسمانی نشانی دکھانے والا ہی دوڑ گیا میدان سے. وہ آتا تو یہ آسمانی نشانی دکھا دیتے. میں آپ کو ایک بات آسمانی نشانی کی اور بتلاتا ہوں. یہ کرما والی سرکار ہے نا, یہ کرما والی سرکار اس وقت زندہ تھی. ہمارے صوفی ولی محمد صاحب فتوحی والے رحمۃ اللہ علیہ, نام آپ نے پتہ ہے, بعض بزرگوں نے سنا ہے, وہ بھی ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے کرما والے. اب ان کے مرید پہنچ گئے ان کے پاس کہ بابا جی کو پاؤں کہ کوئی کرامت وکھاؤ تو یا ویکھو, کوئی کرامت وکھاؤ یا ویکھو. مولانا صوفی صاحب فرمانے لگے کہ یہ امتحان نہیں لینا چاہیے, یہ کام درست نہیں ہے, کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, جاؤ چھوڑو ان باتوں کو. وہ پھر گئے اپنے پیر کی طرف. پیر نے پھر یہی باتیں کہیں کہ جاؤ جا کے اس کے پاس کوئی کرامت دکھائے, نہیں تو میں دکھاتا ہوں. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جذب میں آ گئے, فرمانے لگے جاؤ جا کے اس کو کہو میں اس کٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں, یہ کٹا بول کے بتلائے گا
کہ یہ صوفی کا مذہب مسلک کتاب و سنت کا یہ برحق ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ اس کٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے بتلائے اور کٹا بول کے بتلائے کہ جناب یہ صوفی اور یہ پیر جو ہے یہ سچا ہے۔ پیر میدان سے پیر ہی نہیں بھاگا، پیر کے مرید بھی بھاگ گئے۔ ہاں تو اس قسم کی نشانی دیکھنے والے ہی جب بھاگ جائیں تو نشانی کون دکھائے ان کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف پر کروڑ رحمتیں فرمائے، جنہوں نے ہر میدان مارا ہے، ہارا نہیں۔ ہر میدان مارا ہے، ہارا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے اور زندہ رہنے کا سلیقہ اللہ تعالی ہمیں بتلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔